بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین عمل کیا ہے آج کی رات؟ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری پہلی رات پیسفل گزرے، پہلی رات آرام کے ساتھ گزرے، پہلی رات میں سکون ہو، اس لیے کہ انسان پورے گھر کو چھوڑ کے آتا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتا، بڑے گھر کو چھوڑ کے آتا کتنا؟ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ، اتنی چھوٹی 6 فیٹ کی، وہاں آ رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مولا علی کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جب تیرا بیٹا تجھے لٹا کے چلا جائے گا اور جب تیری لہت بند ہو جائے گی، علی کہتے ہیں کہ اس لمحے سے، اس وقت سے، اس سیکنڈ سے ڈرو کہ جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے۔ سب کے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہونے والا یہ، اس کے لیے پریپریشن کرو کہ وہ رات جب آئے تو تمہارے لیے رحمت کی رات بن جائے۔ پہلا عمل جو پہلی چیز دے کے جا رہا، خط رحم کو ختم کرو۔ میں پورا عشرہ پڑھوں خط رحم پہ کبھی آیا؟ پورا عشرہ میں تو آج سے سرسری ہیڈ لائنز دے کے جا رہا۔ اگر کوئی فیملی میں ہے پرابلم، کال ہم اینڈ گو، جاؤ ان کے گھر پہ۔ یہ مت بولو کہ تمہاری عزت چلی جائے گی۔ عزت کہاں سے جائے گی؟ بابا عزت یہ تھوڑی دے گا، اللہ عزت دے گا۔ مولا علی عزت دیں گے، یہ عزت تھوڑی دیں گے۔ یہ نہیں بولو کہ وہ آ گیا میرے پاس، میری عزت کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ کے۔ اگر وہ عزت دینا نہیں چاہے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا عزت۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ ایک چیز یاد رکھا، پہلا پیغام تھا، دوسرا میرا میسج، میرا وقت تیزی سے نکل رہا۔ دوسرا میرا پیغام، پہلی رات کا جو پرابلم کرے گا نا تمہاری زبان کا گناہ۔ آپ بولیں گے ہم تو کرتے ہی نہیں زبان کا گناہ۔ زبان کا گناہ کیا ہے؟ زبان کا گناہ جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں مدر آف آل ڈیزیز، پورے گناہوں کی جڑ، پورے گناہوں کی جڑ زبان کا۔ کسی کو ہرٹ کر دے رہے، کسی کو تکلیف دے رہے، کسی کو تکلیف ہو گئی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے اوپر بہتان باندھ دیا، جھوٹ بول دیا، سارے زبان کے گناہ ہیں، سارے زبان کے گناہ ہیں۔ کسی کو زور سے بات کیا، وہ غریب ہے، تمہارا گیا میں تمہارا ایک پوزیشن ہے، سٹیٹس ہے، اور تم نے اس کے لیے کئی دفعہ تم نے اس کی مدد کی ہے۔ وہ آیا پھر مانگنے، تم نے کہا گیٹ آؤٹ، نکل جائے یہاں سے، کتنی دفعہ مانگے گا؟ یا کچھ اور بول دیا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی، لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو بڑی اس سے بلا کہ ادھر آ، یہ کام کر میرا۔ ختم ہو گئے تمہارے عمل۔ ایک جملہ غور سے سنو، زبان کا گناہ ہمیشہ کہا گیا کہ مومن کو پہچاننا ہے تو اس کے جو ریزنز دیے گئے، اس کی جو کوالٹیز دی گئی کہ ایک مومن ایک شیان علی ہوتا کیسے، کہا کہ جب بھی وہ بات کرے گا بڑی محبت سے بات کرے گا، سافٹ سپوکن رہے گا، غصہ نہیں۔ تو یہ وہ سارے گناہ جو تم کو پہلی رات میں عذاب دیں گے۔ آپ سوچو، سعد ابن معاذ ایک مشہور صحابی رسول تھا، صحابی رسول، پہلی رات فرسٹ نائٹ۔ میں واقعہ نہیں پڑھا اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے کئی جگہ پڑھا یہ واقعہ، میں صرف ایک جملہ بتا رہا۔ سعد ابن معاذ جا کے کسی مولانا سے یہاں پہ پوچھنا کہ اللہ کے رسول کا وہ صحابی جو مولا علی کا چاہنے والا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی، جس کی نماز جنازہ میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل 70,000 ملائکہ نے جس کی نماز جنازہ پڑھی، جس کے جنازے کو رسول نے چاروں طرف گھوم کے کھاندہ دیا، جس کو اللہ کے رسول نے لحد میں اتارا اور اس کی لحد بند ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ گھوم کے کیوں دے رہے؟ اور جس کی نماز جنازہ میں رسول نے 70 تکبیروں کو بلند کیا، جبکہ 5 تکبیریں نماز میں، کہا کہ جب میں اللہ اکبر کہتا آسمان سے ملائکہ آتے تھے سعد کی نماز پڑھنے۔ سعد کا یہ سٹیٹس ہے، سعد کی نماز میں اتنے ملائکہ نے نماز پڑھی، تو اس کی ماں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو میرا بیٹا، غور سے سننا، اب تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا، جنت کے گارڈنز میں گھوم رہا ہوگا۔ اب رسول نے جیسے ہی سنا
ایسا پلٹ کے ایک جملہ رسول نے کہا, جو جملہ ہے وہ غور سے سننا. ماں کیا کہہ رہی کہ میرا بیٹا اس وقت جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا, تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک گھومے گا. پھر سنو, بے شک گھومے گا لیکن ابھی نہیں. یہ نہیں کہا نہیں گھومے گا, کہا بے شک گھومے گا. اس کی ساری نیکیاں اللہ کے پاس محفوظ ہیں, لیکن اس کے 2 گناہ بعض کتابوں میں 3 ہے, بعض میں 1. پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس کی زبان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اتنی سخت تھی کہ اس پہ اب فشار ہو رہا. سمجھ میں آئی بات؟ بس ایک ہی جملہ بول رہا, صرف بیوی نہیں ہے, مومن کے ساتھ تم گیا میں کیسے ہو, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہو, بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہو, فیملی ممبر کے ساتھ کیسے ہو. دیکھو دوستو, شیعت ایک چیز کا نام نہیں ہے, شیعت ٹوٹل پیکیج کا نام ہے. ٹوٹل پیکیج کا نام. میں بڑا مولا حسین کا چاہنے والا, بڑی نمازیں پڑھ رہا, لیکن باہر نکل کے میں بیوی کو تنگ کر رہا, حرام کھا لے رہا, لوگوں کو اذیت دے رہا. یہ شیعت ہے. یہ چیزوں کو چیک کرو جو موت کے وقت تم کو پرابلم کرے گی. ان چیزوں, یہ بیماری عورت مرد سب میں, گیا میں نہیں ہے, جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا, یہ پرابلم ہے. ان پرابلمز کو سالو کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجلسیں رکھی گئی اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے, ریفائنڈ کرنے کے لیے مجلسیں. میں آپ کے سامنے یہ ساری ولایت علی کی باتیں, مولا علی نے جو کہا وہ میں بول رہا آپ کو. دیکھیں مولا کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. علی کی عبادت ہے, علی کی سخاوت ہے, علی کا جہاد ہے, علی کی بہادری ہے, علی کا علم ہے, علی کا کردار ہے. یہ ساری چیزیں ملا تو علی بنے. ہم ساری چیزوں کو بھول کے خالی جو ہے مولا کی شجاعت لے لیے کہ مرحب کو ایسے مارا, انتر کو ایسے مارا. مرحب انتر نہیں ہے. یہ دیکھو کہ علی کا کردار کیا, علی بولتے کیا ہے, علی کی زندگی کیا ہے, وہ فائدہ کیا وہ مجلس میں آؤں اور مولا علی کی زندگی کا کوئی پہلو اپنی زندگی میں نہ لاؤں. کوشش کرو ہمیشہ. تو جو مجھے باتیں بول, پہلی رات کے عذاب میں یہ ساری چیزیں. اور آخری بات بتا, نیچے اگر تم چاہتے کہ تمہاری لغت بالکل صحیح رہے تو زیارت عاشورہ پڑھو, یا زیارت وارثہ پڑھو, یا زیارت اربعین پڑھو. 10 منٹ گیا میں نکالو, میں آپ کو گولڈن گفٹ دے کے جا رہا. بس آخری جملے میرے, آخری عمل بتا رہا. پہلی رات میں جو فائدہ پہنچے گا, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہوں. اگر کسی کے گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے, کسی کی لائف, میریڈ لائف, شادی شدہ زندگی میں پرابلم ہے, کسی کو اولاد نہیں ہے, کسی کا بزنس نہیں چل رہا, کسی کے رزق رکا ہوا ہے, کسی کی جاب نہیں ہے, کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں آ رہا, اگر کسی کا تمہارا کاروبار میں پرابلم ہے, اور اگر کوئی بیمار ہے, اتنی چیزیں میں نے بتائی کہ ان ساری چیزوں کے لیے ایک کام کرو کہ روزانہ یا 3 زیارت میں دے رہا, اس میں سے کوئی ایک زیارت پڑھنا. زیارت عاشورہ پڑھو, یا اربعین پڑھو, یا زیارت وارثہ. زیارت وارثہ 4 یا 5 منٹ کی زیارت ہے جو تم کو پہلی رات میں لحد میں سب سے زیادہ کام آنے والی, عاشورہ سب سے زیادہ کام آنے والی. اس لیے یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا, آغا بہجت جیسی شخصیت جو ہمارے دور کے ایک عظیم مرجع ہے, ان کا جملے ہیں. ان کے استاد نے پوچھا, ان کے استاد ان کے خواب میں آئے مرنے کے بعد, انہوں نے پوچھا کہ کون سا آپ نے اتنا کام کیا دین کے لیے, آپ کے لیے کون سا ایسا کام ہے کہ لحد میں جانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ کاش میں یہ کام زیادہ کرتا دنیا میں, میری زندگی میں, تو مجھے بہت اجر ملتا. پلیز غور سے سنو, بہت اجر ملتا. تو آپ نے کہا زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ ہر زیارت مولا حسین کی مخصوص ہے, ہر زیارت کی امپورٹنس ہے, لیکن یہ وہ زیارت ہے جس کو زمانے کے امام نے 3 مرتبہ خواہش کی کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ. موت بھی اگر آ رہی تو تم عاشورہ پڑھو گے, اور تم حق پہ ہوگے تو تم کامیاب ہوگے. تم بزنس لینے جا رہے, عاشورہ پڑھ کے جاؤ. کاروبار شروع کر رہے, عاشورہ پڑھو. جاب کے لیے, بچے ایگزامز کے لیے جا رہے, عاشورہ پڑھ کے جاؤ. لڑکا لڑکی میں پرابلم ہے, میریڈ لائف میں پرابلم ہے, عاشورہ پڑھو. خاندان ٹوٹ رہا, عاشورہ پڑھو. جو اگر کسی کو حسد کوئی کر رہا تمہارے اوپر, تم عاشورہ سے
بچ جاؤ گے. اگر کوئی خدا نخواستہ جادو کر رہا اس سے تم بچ جاؤ گے. 70 فضیلتوں کو بتایا گیا کہ زیارت عاشورہ کین چینج یور ڈیسٹینی. آقا بہجت نے کہا کہ پہلی رات کی جو فائدہ ہے عاشورہ کا, تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ عاشورے سے پہلی رات سے کیا مطلب ہے, تو انہوں نے کہا کہ زیارت عاشورہ میں جہاں ختم ہوتی زیارت عاشورہ, سجدے میں جا کے تم کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. کہا یہ وہی یوم الورود ہے کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لے کے جا کے نیچے لحد میں لٹائے گا, اندھیرا ہوگا, تم نے 10 سال گیا میں زیارت عاشورہ پڑھی, وہ 10 سال کی زیارت عاشورہ, مولا حسین کی یہ زیارت تمہاری لحد میں روشنی بن کے پہنچ جاتی. ان کی لحد کبھی اندھیری نہیں ہوتی جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر گھر میں ہونی چاہیے, ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. 15 منٹ نکالو اپنی لائف میں سے, 15 منٹس. میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا, بس اس سے زیادہ نہیں. 24 گھنٹے میں 15 منٹ نکالو. میں ممبر سے بول رہا ہوں, 40 دن پڑھ کے دیکھو تمہاری زندگی بدلتی کیسے. 40 دن پڑھو. اب پڑھنا کیسا, بس وہ سن لو, ختم مجلس. پڑھنا ایسا جب زیادہ, اچھا پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, ٹیلی فون اسمارٹ فون تو سب کے پاس ہے نا, نہیں ہے؟ اسمارٹ فون تو ایسی چیز ہے آج کل کہ روٹی نہ ملے وائی فائی ملے, نیٹ تو ہونا ہی چاہیے. 24 گھنٹے بھوکے رہیں گے لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ رہیں گے نہیں. واٹس ایپ کو یوز کرو یار, کام کرو واٹس ایپ کی, صرف چیٹنگ نہیں کرنا. ان سے بات, ان سے بات, ان سے, یہ سب فائدہ نہیں ہے. 10 منٹ 15 منٹ نکالو. اسمارٹ فون سب کے پاس ہے نا, ڈیوائن پال پہ جاؤ یا کوئی بھی ایپ پہ جاؤ, جا کے زیارت عاشورہ ڈاؤن لوڈ کرو. گھر کے دروازے پہ, گھر کے اندر زیارت عاشورہ ٹیلی فون پہ وہ پڑھتے رہتا, آپ کھڑے رہ کے سنو, کافی ہے, کافی ہے. وہ تم اسٹارٹ فرام ناؤ اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف. تمہاری لائف بدل جائے گی, زندگی بدل جائے گی. میں ممبر سے بول رہا, جو لڑکی شادی شدہ پڑھتی ہے اس کی زندگی میں کبھی پرابلم نہیں آتا, لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے, اس کے ساتھ شرط ہے. اگر تم زیارت عاشورہ پڑھتے پھر اس کے بعد گانے سنو گے, انڈین مووی دیکھو گے, ہندی مووی, ہاں, جھوٹ بولو گے, لوگوں کی غیبتیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو, زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد پھر انڈین مووی نہیں دیکھ سکتے. کتنے خاموش ہو گئے؟ آپ بولیں گے اگر انڈین نہیں دیکھے تو انگلش دیکھ سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ نہ ہندی دیکھ سکتے نہ انگلش دیکھ سکتے. اس لیے کہ غنا جو ہے وہ یزید کی فیوریٹ چیز تھی, میوزک یزید کی فیوریٹ چیز تھی. حسین نے اس میوزک کو ریز کیا ہے. اب اگر حسینی ہو تو میوزک چھوڑو. بس جتنے مجھے پیغامات دینا تھا میں نے دیا. زیارت عاشورہ کا آخری پیغام تھا. میری ریکویسٹ ہے کہ زیارت عاشورہ یا وارثہ پڑھو یا اربعین پڑھو. میرا ٹیلی فون نمبر لے لو, لیٹ می نو, مجھے واٹس ایپ کرو, لیٹ می نو, I'll tell you 40 دن کے اندر تمہاری زندگی. اور یہ زیارت پڑھو کیسا, غور سے سن لو, ختم کر رہا مجلس. پڑھو کیسا, جب تم شروع کرو میری طرف دیکھو, غور سے سننا. نیت جب زیارت کی پڑھنا, کوئی زیارت پڑھو, وارثہ پڑھو, عاشورہ پڑھو, اربعین پڑھو, جامعہ پڑھو, کوئی زیارت پڑھو, غور سے سنو. نیت یہ بولنا کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اپنی طرف سے. اپنے ماں باپ, مرحوم ماں باپ اگر ہے, زندہ ہے تو بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتے, ماں باپ کی طرف سے, بھائی بہنوں کی طرف سے, پورے گایا کے میرے رشتہ دار, پورے گایا کے مومنین, پوری دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے. اب سنو, اس کے بعد بولنا کہ میں ہر بیمار کی طرف سے پڑھ رہی. ہر بیمار, تم بیماریوں سے بچو گے. ہر پریشان حال کی طرف سے پڑھ رہی, تمہاری پریشانیاں دور ہوگی. ہر حاجت مند کی طرف سے پڑھ رہی, تمہارے حاجتیں پوری ہوں گی. اس کے بعد بولو کہ آج جس کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں, جس کی پہلی رات ہے لحد میں, اس کی طرف سے پڑھ رہا. اس کے بعد بولو یہ زیارت کو میں نظر کر رہا شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو, 13 معصومین کو.
آخر میں بولنا کہ یہ زیارت کو میں نظر کر رہا ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو قربتاً اللہ، تم ایک جملہ سٹارٹ کرو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جتنے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم زیارت پڑھ لو 1 گھنٹے کے بعد اللہ رحمت کو نازل کرتا، نہیں، تم نے گیا میں پڑھا، مثال کے طور پہ تم نے یا زیارت عاشورہ یا وارثہ یا اربعین کوئی بھی زیارت پڑھی ہو، پڑھنے کے بعد جیسی تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، رحمت کے نور کے رحمت کے تشت کو لے کر فرشتے سارے مرحومین کی لحد پہ جاتے، تمہارے باپ ماں بھائی بہن سارے ملینز کی تعداد میں لوگوں کے پاس جا رہے، تم نے کہا کہ ان سارے مرحومین کی نیابت میں میں پڑھ رہا، اور جب جاتا تو پتہ نہیں وہ مومن اندھیرے میں ہے، وہ مومن کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں، کوئی عذاب میں، تو اس وقت وہ مومن پوچھتا کہ یہ میرا عذاب رکا کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ گیا میں فلاں لڑکی نے فلاں لڑکے نے تیرے لیے زیارت امام حسین پڑھی، جس کی وجہ سے تیرا اندھیرا ختم ہوا، تیری وحشت ختم ہوئی، تیری پریشانی ختم ہوئی، تیری تکلیف ختم ہوئی، تیرے پاس سے عذاب اٹھا حسین کی زیارت سے۔ اس کے بعد اللہ پردے کو ہٹاتا ہے، اس لحد سے اس مومن کو گیا کہ بتاتا، مثال دے رہا بتاتا ہے، دیکھ یہ مومن تیرے لیے حسین کی زیارت پڑھی جس کی وجہ سے تجھے فائدہ ہوا، تو سارے خبر کے مردے 1 ملین بھی اگر ہے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ اللہ اللہ اس کی وجہ سے ہماری پریشانی دور ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت آئی، اب تو ساری رحمت اس کے پاس پہنچا۔ آپ سوچو تمہارے لیے 1 ملین اگر دعا کرے تو رحمت کیسے نازل ہوگی تمہارے اوپر؟ سلوات پڑھ لے محمد وال